یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ عبد الرحمن صاحب کے ہمسائے میں ایک روسی لڑکی رہتی تھی جو کسی دفتر میں انجینئر کے طور پر کام کرتی تھی۔ عبد الرحمن صاحب نے ناشتے کے بعد فقیر سے کہا کہ حضرت، ایک نوجوان لڑکی دہریہ ہے، یعنی ایتھیسٹ ہے، وہ اپنے حسن و جمال میں بھی لاکھوں میں ایک ہے اور عقل و کمال میں بھی دوسری لڑکیوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہے، کمیونسٹ خیالات کی حامی ہے۔ ہم نے اسے ہر طریقے سے دین کی طرف لانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ پاؤں پہ پانی ہی نہیں پڑنے دیتی۔ میری بچیوں کی خواہش ہے کہ آپ اسے تھوڑا سا ٹائم دیں۔ وہ انگریزی زبان پر بھی عبور رکھتی ہے اور آپ سے گفتگو کے لیے آمادہ بھی ہے۔ فقیر نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں وہ لڑکی آ گئی۔ فقیر نے اسے کہا کہ چادر میں لپٹ کر بیٹھ جائے اور جو کچھ پوچھنا چاہتی ہے وہ پوچھ لے۔ اس لڑکی نے پہلے اپنا تفصیلی تعارف کروایا۔ بات چیت سے لگ رہا تھا کہ اسے اپنی انجینئرنگ پر بڑا ناز تھا۔ پھر اس نے فقیر سے کہا کہ آپ اپنا تفصیلی تعارف کروائیں۔ فقیر نے بھی اپنے زمانہ طالب علمی سے لے کر انجینئرنگ مینیجر ہونے تک کی باتیں مختصر انداز میں بتا دیں۔ وہ لڑکی حیران رہ گئی، بار بار پوچھتی رہی کہ واقعی آپ کو کمپیوٹر کا تجربہ ہے؟ جب فقیر نے اس کی تفصیل بتائی تو کہنے لگی کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ ایک ایسی شخصیت سے بات کر رہی ہوں جس کے پاس دینی و دنیاوی علم ہے۔ فقیر نے کہا کہ آپ کا دین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگی کہ ڈارون کی تھیوری کی قائل ہوں۔ فقیر نے اسے تھوڑی دیر لیکچر دیا اور قرآنی آیات و سائنسی حقائق کی روشنی میں تخلیق کائنات کے متعلق بتایا۔ اس نے چند اعتراضات کیے تو فقیر نے اس کے تسلی بخش جوابات دیے۔ اندازاً 1 گھنٹے کی گفتگو کے بعد اس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ عبد الرحمن صاحب کے اہل خانہ پر گریہ طاری ہو گیا۔ فقیر نے اس لڑکی کو اپنا رومال ہدیے کے طور پر پیش کیا، جسے اس نے فوراً حجاب کی مانند اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پوچھنے لگی کہ کیا آپ شام کو میرے ساتھ سیر پر جائیں گے؟ فقیر نے اسے پردے کے بارے میں اچھی طرح سمجھایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ اچھا، کیا میں آپ کے ساتھ مل کر کھانا کھا سکتی ہوں؟ عبد الرحمن صاحب بولے کہ ہم آج شام دعوت کریں گے، تم سب عورتوں کے ساتھ مل کر دعوت کھاؤ گی اور حضرت صاحب مردوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ اس پر وہ راضی ہو گئی، جاتے ہوئے رو پڑی اور کہنے لگی کہ آپ کے آنے سے مجھے بہت بڑی نعمت نصیب ہو گئی، آپ میرے محسن ہیں، میں آپ کو زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ پھر اس نے فقیر کی ازدواجی زندگی کے متعلق چند سوال پوچھے اور آخر پر کہنے لگی کہ وہ عورت کتنی خوش نصیب ہوگی جسے آپ جیسا شوہر ملا۔ فقیر نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں کتنا خوش نصیب شوہر ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی نیک بیوی عطا کی۔ کہنے لگی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی بیوی سے ملوں۔ فقیر نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ملاقات کا کوئی موقع بن جائے گا، اگر یہاں نہ بھی موقع بنا تو انشاءاللہ جنت میں ملاقات ضرور ہوگی۔ اس کے بعد فقیر نے اسے دین اسلام کی چند بنیادی باتوں کے بارے میں بتایا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد محفل برخاست ہوئی۔ عبد الرحمن صاحب نے کہا کہ میری لڑکیاں بتا رہی ہیں کہ وہ لڑکی اسلام قبول کرنے پر اتنی خوش ہوئی ہے
کہ ساری زندگی کبھی اتنی خوش نہیں ہوئی۔ فقیر نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ بھی دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا تھا، ہم لوگ جمبول شہر کے مدارس کے لیے نکل پڑے۔ شام کو عبد الرحمن صاحب کے گھر میں دعوت کھائی اور اگلے دن چمکنت کی طرف روانہ ہوئے۔ اتوار کے دن جمبول سے روانہ ہو کر چمکنت پہنچے۔ یہ قزاقستان اور ازبکستان کی سرحد پر واقع ایک بڑا شہر ہے۔ اس میں میڈیکل کالج بھی ہے جس میں پاکستان کے چند طلباء بھی پڑھتے ہیں۔ اس شہر کی مسجد کلا میں قیام رہا۔ مغرب کی نماز کے بعد بیان ہوا۔ مسلم صاحب اور عبد المجید صاحب دونوں دوست سلسلہ عالیہ میں بیعت ہوئے۔ عبد المجید صاحب انجینئر کے عہدے پر کام کرتے تھے۔ ان کا ایک گھر چمکنت میں تھا اور ایک تاشقند میں تھا۔ انہوں نے نہایت پر تکلف دعوت کی۔ عبد المجید صاحب نے تجویز پیش کی کہ عصر کی نماز کے بعد مدینہ البیضاء کی زیارات کے لیے جانا چاہیے۔ اس گاؤں میں مشہور مفسر قرآن قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرقد موجود ہے۔ اس شہر میں سینکڑوں علماء پیدا ہوئے، مگر قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نے اس کی شہرت میں اضافہ کیا۔ قاضی بیضاوی اپنے وقت کے بڑے متبحر عالم تھے۔ ایک مرتبہ قضا کا عہدہ خالی ہوا تو ان کے دل میں چاہت تھی کہ یہ ذمہ داری انہیں سونپ دی جائے۔ حاکم وقت ایک شیخ کامل سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ قاضی صاحب نے سوچا کہ اس شیخ سے اپنی تائید میں چند الفاظ لکھوا لوں تو حاکم وقت مجھے یہ عہدہ دے دے گا۔ چنانچہ قاضی صاحب نے اس شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی خواہش بیان کی۔ انہوں نے ایک رقعہ حاکم کے نام لکھ کر دیا۔ حاکم وقت نے پڑھا تو اس نے اسی وقت قضا کے عہدے پر تعینات کر دیا۔ کافی مدت کے بعد جب کوئی تذکرہ چھڑا تو حاکم وقت نے رقعہ دکھایا، اس پر لکھا ہوا تھا حامل رقعہ اچھے انسان ہے، جہنم میں ایک مصلی کی جگہ چاہتے ہیں، تعاون فرمائے۔ قاضی صاحب پر یہ الفاظ بجلی بن کر گرے۔ ان کے دل کی دنیا بدل گئی، دنیا کی محبت دل سے نکل گئی اور آخرت کی تیاری کا طبیعت پر غلبہ ہوا۔ چنانچہ انہوں نے تفسیر بیضاوی لکھی جو علماء میں بہت مقبول ہوئی۔ واپسی پر عبد المجید صاحب ہمیں ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور والد مدفون ہیں۔ ایصال ثواب کے بعد واپس چمکنت آ گئے۔ ہماری ٹیکسی کا ڈرائیور پکا دہریہ تھا۔ اس نے راستے میں مولانا عبداللہ سے بحث شروع کر دی اور دین اسلام کے خلاف نازیبہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ مولانا عبداللہ اور ابو عثمان بہت غصے میں آ گئے۔ قریب تھا کہ معاملہ دست و گریباں تک پہنچ جاتا۔ فقیر نے مولانا عبداللہ سے پوچھا تو حقیقت حال واضح ہوئی۔ فقیر نے کہا مولانا آپ دونوں خاموش رہیں اور فقیر کو اس سے گفتگو کرنے دیں۔ آپ کا کام فقط ترجمانی کرنا ہے۔ تھوڑی دیر فقیر نے اس سے گفتگو کی اور ساتھ ہی توجہات دی۔ وہ خاموشی سے بات سنتا رہا، پھر اس نے اپنے اعتراضات بیان کیے۔ فقیر نے نہایت تحمل مزاجی کے ساتھ ان کے بھرپور جوابات دیے۔ وہ بہت مطمئن ہوا، کافی دیر گہری سوچ میں پڑا رہا۔ پھر اس نے مولانا عبداللہ کو بڑے دھیمے لہجے میں کہا کہ اس شخص نے مجھے لاجواب کر دیا ہے، میری زبان ایسی بند ہوئی ہے کہ اب چلتی ہی نہیں۔ مولانا نے کہا اسلام کو قبول کر لو۔ اس نے کہا کہ میں نے دل سے تو قبول کر لیا ہے، لیکن ظاہراً تھوڑے ہی عرصے بعد قبول کر لوں گا۔ میں اب تک اسلام کا بہت بڑا مخالف تھا، اب یکدم مسلمان کہلانا میرے لیے مشکل ہے۔ فقیر نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں اور کسی پر اس بات کا اظہار نہ کریں۔ اس نے کہا کہ یہ باتیں کہاں چھپی رہتی ہیں؟
فقیر نے کہا یہ مواقع بھی تو ہر وقت میسر نہیں آتے۔ اس نے کلمہ پڑھا تو مولانا عبداللہ اور ابو عثمان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ٹیکسی سے اتر کر یہ حضرات اتنی محبت سے ملے جیسے کہ ایک دوسرے کے یار غار ہوں۔ مولانا نے کہا حضرت آپ کی ہستی تو ہمارے لیے تبرک ہے۔ فقیر نے عرض کیا مولانا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے گمان کی مانند بنا دے۔ فقیر کا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ تو نسبت کا نور ہے جو پتھر دلوں کو موم کر دیتا ہے۔ اگلے دن ہم تاشقند کے سیاحت ہوٹل میں پہنچے۔ فقیر نے مولانا عبداللہ اور ابو عثمان کو 3 دن کے لیے رخصت دی تاکہ وہ گھر کا چکر لگا آئیں۔ اس دوران عباس خان کے مشورے سے ماسکو جانے کی تیاری مکمل کر لی۔